السلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محبان اہل بیت مصطفیٰ اور طالبان غلامی شہید کربلا، جملہ سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ احسان عظیم ہے کہ آج ہم سب مل کے ان ہستیوں کا ذکر کرنے لگے ہیں جن کا ذکر کرنا ہمیں خدا نے سکھایا ہے اور جن کا ذکر کرنا ہمیں مصطفیٰ کریم نے سکھایا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو ہمیں در خدا سے بھی ملا ہے اور در مصطفیٰ سے بھی ملا ہے۔ اگر قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، کلام الہی میں آل محمد کا ذکر ملے گا، اور اگر حضور علیہ السلام کے فرمان کو پڑھ کے دیکھیں، حضور کی احادیث میں آل مصطفیٰ کا ذکر ملے گا۔ قرآن ہو یا احادیث طیبہ ہو، قرآن کے اندر جھانک لے یا احادیث طیبہ کا مطالعہ کر لے، یہاں بھی ذکر آل محمد ملے گا، وہاں بھی ذکر آل محمد ملے گا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر مکرم قاری محمد ارشد صاحب، جنہوں نے ہر سال کی طرح ایک مرتبہ پھر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش پیغمبر، حضور سید الشہداء، شہید کربلا، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ محبت کے لیے اہتمام محبت کیا ہے۔ اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بعد قبلہ سید عادل شاہ صاحب، ان کی نعت بھی ہے، اور ہمارے معزز مہمان جو کہ بڑی دور سے تشریف لائے وہ بھی سید زادے ہیں، سید شاہد حسین شاہ صاحب، ان کا خطاب بھی ہے، تو چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ بقرہ، اس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگوں، اگر چاہتے ہو اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ کا پتہ ملے، اللہ کہاں ملے گا، تو اللہ نے اپنا ایڈریس بتایا ہے، اپنا پتہ بتایا ہے، اور یہ قرآن میں اعلان کر دیا، ان اللہ مع الصابرین، صابروں کے پاس چلے جاؤ، وہاں خدا کی معرفت نصیب ہوتا ہے۔ اب صابر کون ہے؟ قرآنی ترتیب میں دیکھیں، صابر بہت سے ہوتے ہیں۔ کچھ صابر وہ ہوتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں لیکن انفرادی طور پہ صبر کرتے ہیں۔ مثلاً گھر ہے، ایک گھر میں اگر 5 لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ایک صبر والا ہو اور دوسرے میں صبر نہ ہو، 2 صبر والے ہو، 3 صبر والے نہ ہو۔ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں، مزاج بدلے ہوتے ہیں، ایک کا مزاج اور ہوتا ہے، دوسرے کا مزاج اور ہوتا ہے، لیکن کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جن کا چھوٹا بھی صابر ہوتا ہے، جن کا بڑا بھی صابر ہوتا ہے، جن کے گھر کا ہر مرد بھی صابر ہوتا ہے، اور جن کی گھر کی عورتیں بھی صابر ہوا کرتی ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، 2 خاندان آپ کو ملیں گے جن کے مرد بھی صابر اور جن کی عورتیں بھی صابر۔ ایک خاندان کو آل ابراہیم کہتے ہیں اور ایک خاندان کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ آل ابراہیم کو دیکھیں، جناب ابراہیم بھی صابر، اسماعیل بھی صابر، اور اس گھر کی ایک بی بی بھی ہے جسے سیدہ ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ پورا گھرانہ صبر والا ہے، باپ بھی صبر والا، پتر بھی صبر والا، اماں بھی صبر والی ہے۔ ادھر دیکھیں گے پورا گھرانہ صبر والا ہے، حسین بھی صبر والا، اکبر بھی صبر والا، اصغر بھی صبر والا، اور بھی صبر والا، محمد بھی صبر والا۔ اور جب خاتون کو دیکھیں گے، صبر زینب بھی ملے گا، صبر سکینہ بھی ملے گا۔ گھر کا ہر فرد صابر ہوتا ہے۔
آؤ ان کا ذکر کریں۔ آج مجھے ایک موضوع ملا ہے کہ آپ نے مکہ سے کربلا تک کا ذکر کرنا، یہ زاویہ ہے صابرین ذکر کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو ذکر حسین ہے، ذکر امام عالی مقام ہے، اس کے 3 زاویے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو کھول کے دیکھیں تو قرآن میں ایک نام آتا ہے جبرائیل امین۔ جبرائیل امین 3 کاموں کے لیے اترے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نازل بہ الروح الامین، جبرائیل کلام خدا لے کے آتا ہے، قرآن لے کے آتے ہیں۔ قرآن لانے والے فرشتے کو کیا کہتے ہیں جی؟ جبرائیل کہتے ہیں۔ جبرائیل قرآن لے کے آتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے محبوب کے لیے جبرائیل قرآن لے کے آتا ہے۔ پہلا کام جبرائیل وحی لے کے آتا ہے، قرآن لے کے آتا ہے۔ اچھا، جو جبرائیل قرآن لے کے آتا ہے وہی جبرائیل براق بھی لے کے آتا ہے۔ قرآن کلام خدا ہے اور براق کو سواری محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ قرآن لانے والا بھی وہی اور براق لانے والا بھی وہی۔ اچھا، جبرائیل قرآن لے کے آتا ہے، جبرائیل براق لے کے آتا ہے اور جبرائیل خاک لے کے آتا ہے۔ 3 کام جبرائیل کرتا ہے۔ وہی جبرائیل قرآن لے کے آتا ہے، وہی جبرائیل براق لے کے آتا ہے، وہی جبرائیل خاک لے کے آتا ہے۔ جس کا کلام لاتا ہے اسے ذات خدا کہتے ہیں، اور جس کی خاطر براق لے کے آتا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے لیے مٹیاں لے کے آتا ہے اسے شہید کربلا کہا جاتا ہے۔ بندہ ایک ہی ہے، مقصد 3 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی قرآن پڑھے تب بھی جبرائیل کو یاد کرے، کوئی مصطفیٰ کی معراج کا ذکر کرے تب بھی جبرائیل کو یاد کرے، اور کوئی میرے حسین کا ذکر کرے تب بھی جبرائیل کو یاد کرے۔ تینوں سنت جبرائیل کی ہے۔ آگے دیکھیے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، اگر آپ دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام کی ذات نے کربلا کو 3 زاویوں میں متعارف کروایا۔ ایک وہ زاویہ کہ جب جبرائیل امین خاک لے کے آیا، اللہ نے بھیجا، جبرائیل لایا اور مصطفیٰ نے اس پیغام کو عام کیا۔ اللہ نے خاک بھیجی اور خاک دے کے بھی جبرائیل جاؤ خاک لے کے جاؤ اور میرے نبی سے یہ کہہ دینا یہ خاک اس میدان کی ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ابھی میرے امام کربلا گئے نہیں ہیں، عمر 4 مہینے ہے، گود نانا کی ہے، 56 سال کے بعد کربلا میں جانا تھا۔ جبرائیل خاک لے کے آتا ہے، اللہ بھیجتا ہے، تو کہنا کیا چاہتا ہوں، جس کا ذکر خدا بھیجے، جس کا ذکر جبرائیل لائے، جس کا ذکر محمد مشہور کرے، اس مذکور کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ بھیجا خدا نے، لایا جبرائیل اور مشہور سرکار نے کیا۔ کوئی پوچھے نا شہید بڑے بڑے ہوئے ہیں، حسین کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تو کہہ دینا شہید بڑے ہوئے ہیں لیکن ذکر اللہ نے جس کا شروع کیا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایسا شہید جو شہید ہوتا ہے 56 سال کے بعد، 56 سال پہلے جس کی مٹیاں خدا بھیج رہا ہے، 56 سال پہلے جس کا ذکر خدا کر رہا ہے، 56 سال پہلے جس کا تذکرے اللہ کر رہا ہے، 56 سال کے بعد جو شہید ہوتا ہے اس کے ذکر کو پہلے سے اتارنے والے کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ذکر اتارا اور جبرائیل لایا، حضور نے مشہور کیا۔ جب یہ ذکر مشہور کر دیا، اب اللہ پاک نے اس صابر کا ذکر کس طرح کیا۔ آپ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیں، سورہ بقرہ میں آپ کو صبر کا ذکر 2 جگہ ملے گا۔ ادھر ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ ما صابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ درمیان میں اللہ نے ایک امتحان کا ذکر کیا اور وہ امتحان 5 پرچوں کا ہے۔ اینڈ پہ فرمایا وبشر الصابرین، ادھر بھی صبر کا ذکر ہے، ادھر بھی صبر کا ذکر ہے۔ ادھر کہا ان اللہ ما صابرین، ادھر فرمایا وبشر الصابرین، درمیان میں امتحان ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے
پہلے بھی صبر ہے، آخر پر بھی صبر ہے، درمیان میں امتحان ہے، جواب ملے گا۔ پہلے صبر کو صبر حسین کہتے ہیں، آخری صبر کو صبر زینب کہتے ہیں۔ جس نے مدینہ چھوڑتے ہوئے صبر کیا تھا اس کو ویر کہتے ہیں، جس نے مدینے میں آتے ہوئے صبر کیا تھا اسے ہمشیر کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ اب چونکہ صبر پہ بات کر رہی ہوں، صبر کے 3 حرف ہیں، صاد، با اور را، 3 ہی حرف صبر کی ہیں، اور حسین کا صبر بھی 3 طرح۔ میرے حسین کے صبر، چونکہ حسین میں نقطے بھی 3 ہیں۔ کتنے نقطے ہیں جی؟ 3 نقطے ہیں، صبر کے حرف بھی 3 ہیں، حسین کا صبر بھی 3 ہے۔ اچھا، صبر حسین کے بھی 3 ہیں، صبر زینب کے بھی 3 ہیں۔ آپ پوچھیں گے حسین کے 3 صبر کون سے ہیں؟ انگلی کی بندہ ہے۔ ایک صبر وہ ہے جب میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا، ایک صبر وہ ہے جب میرا حسین مکہ چھوڑ رہا تھا، اور ایک صبر وہ ہے جب میرا حسین یہ دنیا چھوڑ رہا تھا۔ ایک صبر کو قربانی وطن کہا جاتا ہے، ایک صبر کو قربانی احرام کہا جاتا ہے، ایک صبر کو قربانی خاندان کہتے ہیں۔ جو وطن چھوڑے اسے بھی حسین کہتے ہیں، جو احرام چھوڑے اسے بھی حسین کہتے ہیں، اور جو مدینہ کربلا میں جا کے اپنی جان اور خاندان قربان کر دے اسے بھی حسین کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ 3 صبر امام حسین کے ہیں۔ آپ پوچھیں گے صبر زینب کیا ہے؟ صبر زینب بھی 3 ہے۔ جب میرا امام اپنے صبر میں کامل ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اب باری ہمشیر کی آتی ہے۔ کوفے میں جانا یہ پہلا صبر تھا، شام میں جانا یہ دوسرا صبر تھا، اور واپس مدینے میں آنا یہ تیسرا صبر تھا۔ 3 صبر بھائی کے ہیں، 3 صبر بہن کے ہیں۔ بھائی کا صبر بھی کمال کا ہے اور بہن کا بھی کمال کا ہے۔ یہ بھی علی کا لال ہے، وہ بھی علی کی شہزادی ہے، یہ بھی نبی کے گلشن کا پھول ہے، وہ نبی کی گلشن کی کلی ہے۔ ایک کو حسین کہتے ہیں، ایک کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ امام عالی مقام کا صبر کیا ہے؟ آؤ حسین کے صبر کو پہلا زاویہ، جب میرا امام نانے کا وطن چھوڑ رہا۔ اب وطن چھوڑنا عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ آپ کو علاقہ چھوڑنا پڑے کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر میرا امام سوچ رہا تھا یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں میرا نانا کندھوں کی سواری کروایا کرتا تھا، یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں میرے نانا جان لاڈ کیا کرتے تھے، یہ وہ مدینہ ہے جہاں نانا محمد کی زبان چوسا کرتا تھا، یہ وہ مدینہ ہے جہاں نانا سجدے لمبے کرتا تھا، یہ وہ مدینہ ہے جہاں نانا منبر چھوڑتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو نانا کے وطن کو چھوڑ کے صبر کا کمال حق ادا کر دے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ میرا امام 28 رجب کو مدینے سے رخصت ہوتا ہے اور 4 شعبان کو مکے میں داخل ہوتا ہے۔ اب مکے میں کتنا عرصہ گزارا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ شعبان بھی گزر گیا، رمضان بھی گزر گیا، اس کے بعد شوال بھی، ذی القعدہ، 4 مہینے میرے امام نے مکے میں گزارے۔ ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، ذی الحج کے مہینے کی 8 تاریخ آتی ہے، 8 تاریخ کو احرام بندھا ہوا ہے، حج کے لیے تیاری ہے، حج کے لیے تیاری ہے۔ اگلا دن میدان عرفات میں جانا تھا، میرے امام نے احرام باندھا ہوا ہے۔ ادھر یزید پلان کر رہا تھا، یزید منصوبہ کر رہا تھا کہ جب حسین یہاں رش میں ہوگا، رش میں بندے بھیجوں گا، ان کے اوپر احرام ہوں گے، احرام کے اندر ان کے نیزے تلواریں ہوں گی، خنجر ہوں گے، حسین کو چھپ کے قتل کر دیا جائے گا، قتل بھی ہو جائے گا اور قتل چھپ بھی جائے گا۔ لیکن میرے حسین کو خبر ہوئی، حسین نے کہا میری جان جو ہے اس کی قیمت کم ہے، حرمت کعبہ کی قیمت زیادہ۔ حسین نے سوچا کعبے میں خون بہنے نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا تو کعبے کی حرمت کے لیے احرام قربان کر دے اس حاجی کو حسین۔
احرام قربان کر دے. احرام قربان کر دیا, احرام اتار دیا. عرض کہ حضور کل حج ہے, کل حج ہے, کل حج ہے. حضور انتظار کر لیں. فرمایا تمہیں حج پیارا ہے, مجھے نانے کا دین پیارا ہے. میں نانے کے دین کے لیے احرام چھوڑ رہا ہوں, میں نانا کے دین کے لیے کعبہ چھوڑ رہا ہوں, میں نانا کے دین کے لیے. اب مکہ سے نکلنے لگے میرے امام. مکہ سے جو کربلا ہے اس کا فاصلہ 1731 کلومیٹر ہے. 1731 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. میرے امام نے یہ فاصلہ 23 دنوں میں طے کیا. کتنی دنوں میں طے کیا؟ 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی, منگل کا دن تھا. میرا امام نکلتا ہے مکے سے اللہ کے گھر کو الوداع کرتے ہوئے, خانہ کعبہ کو الوداع کرتے ہوئے. اے کعبہ یہاں تیری حرمت ہے اور وہاں نانے کے دین کی حرمت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا تو یہاں پہ احرام قربان کر دے. اس مقصد کو حرمت کعبہ کہتے ہیں, اور وہاں جان قربان کر دے اس مقصد کو حرمت دین محمد مصطفیٰ کہا. میرا امام نکلا مکہ سے. اب مکے سے لے کے کربلا تک 14 منزلیں آتی. کتنے منزلیں آتی ہیں؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں, جب میرے پاک نبی حج پہ جانے لگے تھے نا, حضور علیہ السلام مدینے سے مکہ حج پہ گئے تو راستے میں 14 منزلیں آئی. نانے کی بھی منزلیں 14, نواسے کی بھی منزلیں 14. میرا امام تھوڑی دیر جاتا ہے, آگے ایک مقام آتا ہے جسے مقام صفاح کہا جاتا ہے. پہلی منزل کو مقام صفاح کہتے ہیں. امام وہاں پہنچے. آگے کیا دیکھا؟ عراق سے ایک بندہ آ رہا ہے, اس کا نام فرزدق تھا. فرزدق وہ شاعر تھا جس کے دل میں حب آل محمد تھی. یہ وہ بندہ ہے. امام زین العابدین ایک دفعہ خانہ کعبہ میں آتے ہیں. ان سے پہلے اس وقت کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا حشام بن عبد الملک, وہ بھی آ گیا تھا. اس نے دیکھا کہ رش بہت زیادہ ہے, حج کا موسم ہے. جب وہ حجر اسود کے قریب جانے لگا نا, لوگوں کا رش تھا, پیچھے مڑ گیا. کوئی لفٹ نہیں کروا رہا, کسی کو خبر نہیں کون آیا ہوا ہے. بادشاہ ہوگا اپنے گھر ہوگا, بادشاہ ہوگا اپنے گھر ہوگا. ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزرتی ہے, وہی کعبہ ہے, وہی صحن ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثی. اس کے بعد جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا ہوں. مقام صفا. فرزدق کون تھا؟ فرزدق وہ شاعر تھا, حب آل محمد جس کے دل میں رچی ہوئی تھی. جب حشام بن عبد الملک کعبے کے صحن میں آیا, کسی نے لفٹ نہیں کروائی. بادشاہ تھا, اس دور کا حکمران تھا, بنو امیہ کا حکمران تھا. اور تھوڑی دیر کے بعد حسین کا شہزادہ آ رہا, جن کو امام زین العابدین کہتے. جو ہی امام کعبے کے صحن میں داخل ہوئے, لوگ کہتے ہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کعبے کے نور میں ایک اور نور آ گیا, ایک اور نور آ گیا. آگے بڑھتے ہیں, لوگوں نے راستہ بدلنا شروع کر دیا, راستہ چھوڑ دیا. انہوں نے راہ بنائی. آگے بڑھتے ہیں. جب یہ دیکھا حشام کے ساتھ کچھ شامی لوگ تھے, انہوں نے کہا یہ نوجوان کون ہے؟ مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا اور اس سے ہر کوئی پوچھ رہا ہے. اس نے انجانے میں بات ٹال دی. اس نے کہا پتہ نہیں, جانتا نہیں ہوں. اتنی بات کی. فرزدق کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں بتاتا ہوں یہ ہستی کون ہے, میں بتاتا ہوں یہ کس کا لال ہے, میں بتاتا ہوں یہ کس کا شہزادہ ہے, میں بتاتا ہوں یہ کس کے گلشن کا پھول ہے. اب فرزدق نے عربی میں کیا بولا؟ ھذا الذی تعرف البطحا. اور یہ وہ ہستی ہے جس کو کعبے کا ذرہ ذرہ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جس کو مکے کا ذرہ ذرہ جانتا ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں. جس کے پتر کی یہ شان ہے تو بابا کی شان کا. جب مقام صفا پہ پہنچے, فرزدق ملا. امام حسین نے پوچھا, فرزدق سنا کیا معاملہ کوفے والوں کا؟ ایک جملہ بولا, سونیا دل ان کے آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں یزید کے ساتھ. فرزدق نے دل آپ کے ساتھ ہے, تلواریں یزید کے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں. 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام آتا ہے جس کو مقام ذات العرق کہتے ہیں. پھر تیسری منزل آتی ہے جس کو بطن رما کہتے ہیں.
یہ وہ بطن رما تھا جہاں کیس ابن مشیر ملا. امام حسین نے کہا خط لے جا اور جا کے کوفے والوں کو پہنچا دے. جب وہ خط لے کے گیا ادھر ابن زیاد کو خبر لگ گئی کہ ایک بندہ خط لے کے آ رہا ہے. اگر حسین کی تحریر کوفے میں پہنچ گئی انقلاب آ جائے گا, اگر کوفے تک پہنچ گئی معاملہ بدل جائے گا. اس نے کہا فوجیوں کو بندہ کوفے نہیں جانا چاہیے, گھیرا ڈال لو. جب گھیرا ڈالا گیا گرفتار کر لیا. اب کیس کو کہا کیس چل چھت پہ چڑھ کے, ایک اگر تو نے نہ کہا تجھے قتل کر دوں گا, چھت پہ چڑھ اور معاذ اللہ یہ کہہ دے حسین جھوٹا ہے, یہ کہہ دے حسین جھوٹا ہے. وہ چھت پہ چڑھ گیا, چھت پہ چڑھ گیا اور چھت پہ چڑھ کے کہنے لگا حسین بھی سچا ہے, حسین کا نانا بھی سچا ہے, حسین بھی سچا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ظالم سامنے ہے, باطل سامنے ہے, پتا بھی ہے انجام کیا ہے, پتا بھی ہے گردن اتر جائے گی. اس نے کہا جان جانا گوارا ہے لیکن بے وفائی آل محمد سے نہیں کر سکتا. چھت پر کھڑا ہوا ہے. اگلی بات اس نے کہا حسین بھی سچا, اس کا بابا بھی سچا, اس کی اماں بھی سچی, اس کا نانا بھی سچا ہے. اور اس نے کیا کہا ابن زیاد تو بھی جھوٹا ہے, تو جھوٹا, تیرا باپ بھی جھوٹا ہے اور تیرا خاندان جھوٹا. اتنا کہا ابن زیاد نے کہا اس کو نیچے لے کے آؤ اور گردن اتار دی جائے. کہا خیر ہے قیامت کے دن آل محمد کے وفاداروں نے نام تو شامل, قدم قدم پہ وفائیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد اگلا جو مقام تھا چوتھی منزل, اس کو ضرور کہتے ہیں. یہاں جب پہنچے ایک خیمہ لگا ہوا تھا, اس خیمے میں زہیر ابن قیس کبین بیٹھا ہوا تھا. یہ وہ بندہ تھا جس کی فیملی ساتھ ہے. جب اسے خبر لگی نا کہ نواز رسول جا رہا ہے, حضور کا شہزادہ جا رہا ہے, خبر ملی زہیر ابن قین کو. اس نے کہا اپنی فیملی کو کہا تجھے گھر جاؤ, میں تو سونے دن نواز سے ڈل جاؤں. کیا کمال کی محبت ہے. اپنے بچوں کو کہا تم جاؤ, بیوی کو کہا تم جاؤ, اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے میں جانتا ہوں, میرا حسین واپس نہیں آئے گا, میں جانتا ہوں شہزادہ بطول واپس نہیں آئے گا. میری منشا کیا ہے, جہاں حسین جائے اس کے قدموں پہ جان قربان کر دی جائے. اللہ پاک نے ان کی ایک خواہش قبول فرمائی. آگے کا مقام آتا ہے وہ منزل 5ویں تھی جس کو زوالہ کہتے ہیں, 6ٹھی منزل کو بطن عقیق کہتے ہیں, 7ویں منزل کو سرات کہتے ہیں. وہاں کے پانی جمع کیا گیا. میرے امام نے کہا پانی بھر لو, آگے بند ہو جانا ہے, آگے بند ہو جانا ہے. اگلا مقام تھا جس کو شراف کہا جاتا ہے, اگلا مقام تھا جس کو ذو حشم کہتے ہیں. جب یہ مقام آیا نا دور سے لشکر ہور آ رہا ہے, اور جب قریب آیا ہور نے کہا حسین میں تیرے لیے پیغام لے کے آیا ہوں. میرے امام نے کہا بیعت کی بات مت کرنا, بیعت کی بات مت کرنا, اور بات کرنا چاہتا ہے کر لے, اس لیے کہ میرے جیسا شدید کے جیسے کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. میرا ایک مقام ہے, میں اس کے پلید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. بہرحال اب یہ ایک بات سننے والی ہے. اور جو تھا ذو حشم کے مقام پہ پہنچا, اس نے کہا آپ کوفے نہیں جا سکتے تھے. یہاں کیا ہوا, اس نے امام حسین کا رخ موڑ دیا, آگے نہیں جا سکتے, رخ بیضا کے مقام کی طرف کر دیا. اس کے بعد عزیب الحجنات کے مقام کی طرف, پھر کسر بنی مقاتل کے مقام پہ ساتھ چلتا رہا ساتھ. ایک مقام آتا ہے جس کو نینوا کہتے ہیں. میرے امام نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے, کہ گئے ایک نام نینوا ہے اور دوسرا اسے کربلا کہا جاتا ہے. جب کربلا کی بات سنی میرے امام نے کہا بس یہیں پہ ڈیرہ لگا دو. اور نے کہا نہیں حسین تجھ سے بات کرنی ہے. اس نے جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر میرے امام کے گھوڑے کے لگام کو پکڑا, ہلایا. جب ہلایا نا تو امام کا گھوڑا بدکتا ہے. میرے امام نے اسے کہا وہی حق امک, اور تجھ پر تیری مار ہوئی, تجھ پر تیری مار ہوئی. 3 بار کہا تجھ پر تیری مار ہوئی. اتنی بات کی. اور نے نظر جھکا لی. اس نے کہا حسین میں بھی سردار آدمی ہوں, میرا بھی ایک معیار ہے, ایک سٹیٹس ہے, میرا بھی ایک معیار ہے. میں کبھی ماں کی بات نہیں سنتا, میں کبھی بات سن نہیں سکتا, لیکن یاد رکھ حسین تو نے یہ بات کہہ دی ہے, میں مر جاؤں گا تیری ماں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا.
اس نے کیا کہا؟ اے حسین سن لے، میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، ماں کی بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن تیری ماں کو اللہ نے وہ درجہ دیا ہے، وہ مقام دیا ہے، وہ شان دی ہے، تیری اماں کو دنیا بطول زہرا کے نام سے جانا، اس سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اتنی بات منہ سے نکلی، ہور کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اللہ نے پستیوں سے اٹھا کے اسے بلندیاں عطا کر دی، اسے ہور کہا جاتا ہے۔ میرے امام عالی مقام نے ڈیرے لگا لیے، جب ڈیرے لگ گئے، اب خون رسول دین کے لیے خون دینے آیا ہوں، خون محمد دین کے لیے خون دینے آیا ہے۔ اب یہاں خون کی بات کرتے ہوئے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ، آپ جانتے ہیں کوئی بندہ مریض ہو، اسے خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور خون کی جب ضرورت ہوتی ہے پہلے بلڈ گروپ چیک کیا جاتا ہے کہ بلڈ ملتا کہ نہیں ملتا، گروپ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ کسی کا بلڈ گروپ ملتا ہے، کسی کا میچ نہیں کرتا، کسی کا بلڈ گروپ جو ہے وہ گھر والوں میں مل جاتا ہے، بھائی کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے، باپ کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے، بہن کا بہن کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، اسلام کو خون ملا، اسلام کو خون ملا، دین محمدی کو خون ملا۔ دین کے بلڈ کا گروپ کس سے ملتا ہے؟ کبھی سوچئے تو صحیح، اسلام تو بتا، جب تجھے خون دیا گیا تھا کہاں سے دیا گیا؟ کہا مجھے خون گھر سے مل گیا تھا۔ کس کے گھر سے؟ اے اسلام بتا، تجھے خون کس کے گھر سے ملا؟ کہنے کہ ایک ہی گھر تھا جس کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اسلام کو جہاں سے خون ملا ہے اسے حسین کہتے ہیں، اسلام کو جہاں سے خون ملا ہے اسے اکبر کہا جاتا ہے، اسلام کو جہاں سے خون ملا ہے اسے اون کہتے ہیں، اسلام کو جہاں سے خون ملا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اچھا، خون چاہیے ہونا، ایک بات یاد رکھیں، بندہ کمزور ہو اس کا بلڈ لیا نہیں جاتا، ڈاکٹر روک دیتے ہیں، کمزور بندہ ہے، ماڑا بندہ ہے، اس کا بلڈ نہیں لیں گے، یہ خود کمزور ہے، کمزور بندہ خون نہیں دے سکتا۔ مگر یاد رکھیے، یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے، ایک بچہ ہو، عمر 10 سال ہو، وہ کہے جا کے میں خون دینے آیا ہوں، ڈاکٹر کہیں گے نہیں بیٹے، عمر چھوٹی ہے، چھوٹے بچوں کا خون نہیں لگتا، چھوٹے بچوں کا خون نہیں لگتا۔ واہ حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں، واہ حسین تیری شان پہ قربان جاؤں۔ اسلام کو جب خون کی ضرورت پڑی، میرا حسین ہاتھوں میں 6 ماہ کا اصغر لے کے آ رہا ہے، اصغر لے کے آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا اسلام بتا، بچے کا خون لگ جاتا ہے تجھے؟ اس نے کہا تو بچہ کہتا ہے اس کو؟ یہ بچہ ہے، بتا اس میں خون کس کا ہے؟ بتا کیا اس میں خون محمد نہیں ہے؟ کیا خون زہرا نہیں ہے؟ خون حیدر نہیں ہے؟ خون حسین نہیں ہے؟ کہا بتا، جہاں خون محمد بھی موجود ہو، خون زہرا بھی ہو، حیدر کا خون بھی ہو، حسین کا خون بھی ہو، اس کے خون کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، حضرت علی اصغر کا خون میں طاقت کتنی تھی؟ آؤ ذرا اپنے بچوں سے محبت کرنے والوں میرے حسین کے بچے کا ذکر سنتے ہیں۔ جب میرا امام اپنے بچے کو لے کے گود میں کھڑا ہوا ہے، ایک بدبخت جس کا نام ہرملا تھا، وہ تیر پھینکتا ہے، تیر لہراتا ہوا آتا ہے، اور وہ تیر کیسا تیر تھا؟ اس کی 3 نوکیں تھیں، ایک ایسے، دوسری ایسے، تیسری ایسے۔ تاریخ لکھتی ہے یہ وہ تیر ہے جو ان گھوڑوں کو مارا جاتا تھا، جو گھوڑے متشدد ہو جاتے تھے، جو گھوڑے ڈر کر بفر جاتے تھے، ان کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آج وہی تیر جا رہا ہے جس کی حلق کی طرف، جس حلق کو میرا حسین چوما کرتا تھا۔ تیر حلق میں پیوست ہوتا ہے، پیوست ہوتے ہوئے پار ہو جاتا ہے، جب پار ہوا میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام نے خون کا وہ فوارہ لیا، اپنے چلو میں لیا۔ اب سنو اصغر کے خون میں طاقت کتنی ہے، اصغر کے خون میں جرأت کتنی ہے۔ خون لے کے میرا حسین یوں کھڑا ہوا ہے، اوپر اچھالنے لگا، آسمان نے ہاتھ جوڑ دیا۔
ہاتھ جوڑ دیے، حسین میری طاقت کم ہے، اصغر کے خون کی طاقت زیادہ ہے، نیچے پھینکنے لگے، زمین نے ہاتھ جوڑ دیے، حسین میری طاقت کم ہے، تیرے پتر کے خون کی طاقت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اصغر کے خون کی طاقت آسمان سے بھی زیادہ ہو، زمین سے بھی زیادہ ہو، اس عظیم لال کو حسین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بس بات کو مکمل کرتے ہوئے آل محمد کے گلشن کا پھول میرے حسین نے خون پیش کر کے اسلام کو طاقت عطا کی، میرے حسین نے خون پیش کر کے اسلام کو توانائی دی، میرے حسین نے خون پیش کر کے، اور وہ خون کیسا خون تھا، وہ کیسا خون تھا، وہ خون مصطفیٰ بھی تھا، خون زہرا بھی تھا۔ آقا فرماتے فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بے شک۔ اب انسانی باڈی میں جگر کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ جگر دو کام کرتا ہے، ایک خون سیو کرتا ہے، ایک خون سپلائی کرتا ہے، خون کا تحفظ بھی کرتا ہے، اور انتقال خون بھی اس کا کردار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک کے لیے سیدوں میں جو خون منتقل ہو رہا ہے نا، اس انتقال کے ذریعے کا بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ آنکھوں کو نم کرنے کی ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ایک بات میں بتا دوں، امام زین العابدین فرماتے ہیں جب قافلہ آل محمد کوفہ کی طرف جا رہا تھا، کہتے میں نے نیزوں پہ سر سوار دیکھے تھے، ایک سر میرے بابا حسین کا تھا، ایک سر میرے ویر اکبر کا تھا، ایک طرف قاسم کا سر تھا، ایک طرف اون کا سر تھا۔ امام زین العابدین کہتے میں ہر سر کو دیکھتا، ہر سر کو دیکھتا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا، لیکن ایک سر ایسا بھی تھا جس کو تکتے ہوئے آنکھیں جھک جاتی تھی، ہمت نہیں تھی سر کو دیکھنے کی، کہنے کہ چھوٹا سا سر تھا، تو اس کے نیزہ پار ہو چکا تھا، کچھ نیزہ اوپر تھا اور کچھ نیزہ نیچے تھا، درمیان میں سر تھا، کہتے سر سے خون ٹپکتا میں نے وہاں بھی دیکھا تھا۔ امام زین العابدین فرماتے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، سر اصغر سے خون نیچے گرتا تھا، ایک ایک قطرہ گرتا تھا، کوفے کے بازاروں میں گرتا تھا، لیکن زمین پہ نہیں جاتا تھا، زمین کے جانے سے پہلے پہلے وہ نور بن جاتا تھا۔ مطلب یہ ہوا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اکثر کہتے ہیں پاکوں کا خون کبھی بکتا نہیں ہے، بے شک۔ پاکوں کے خون کا سودا ہوتا نہیں ہے۔ میرے خواجہ نے کیا کہا تھا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اگلا پیغام حسین ہے کا سرداد، سر دے دیا نہ داد دست، ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ڈنڈا لگے تو بندہ ہاتھ آگے کرتا سر بچا لیتا ہے، میرے امام نے سر دے دیا اور ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ آج بھی دنیا اس حسین کو سلامی پیش کرتی ہے۔ بابا گرو نانک سے کسی نے پوچھا تھا بابا جی آپ تو سکھوں کے پیشوا حسین حسین کیوں کرتے رہتے ہیں؟ گرو نانک نے کیا کہا تھا؟ کہ موسلوں کا رہبر ہے، موسلوں کا رہنما ہے، آپ حسین حسین کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں جہاں ضمیر زندہ ہوتا ہے وہاں حسین رہا کرتا ہے۔ سکھوں کے گرو نے کہا تھا ضمیر کی زندگی کو حسینیت کہا جاتا ہے، اور ضمیر مر جائے اسے یزیدیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں اللہ پاک اس صابر کا صدقہ ہمیں صبر کی خیرات نصیب فرمائے، اس ساجد کا سجدہ صدقہ ہمیں سجدوں کی خیرات نصیب فرمائے، اس ذاکر کا سجدہ صدقہ ہمیں شکر کی خیرات نصیب فرمائے، اور اس کے عزم کا صدقہ ہمیں پختہ ارادے عطا فرمائے۔ میں بارے دیگر قاری محمد ارشد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔